السلام علیکم، میں ہوں آپ کا دوست محمد عثمان غنی ایڈوکیٹ، احمد پور شرکیہ ڈسٹرکٹ بہاولپور سے۔ ناظرین، میں نے ایسے کئی لوگ دیکھے ہیں، کئی سوالات دیکھے ہیں گوگل پر۔ لوگ یہ پوچھ رہے تھے کہ پرومیزری نوٹ کیا ہوتا ہے، کیوں ہوتا ہے، کس کے لیے ہوتا ہے، کس لیے لکھا جاتا ہے، اس کے لوازمات کیا کیا ہیں، کون لکھتا ہے، کس کے لیے لکھتا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ تو ان سارے سوالوں کے جواب آج میں آپ کو دوں گا میرے یوٹیوب چینل کے اوپر۔ یہ جو پرومیزری نوٹ ہوتا ہے، یہ ایک نیگوشیبل انسٹرومنٹ ایکٹ 1881 کے تحت لکھا جاتا ہے۔ پرومیزری نوٹ کا مطلب ہوتا ہے پرومس ٹو پے، کسی کے ساتھ وعدہ کرنا کہ میں نے آپ کو پیسے واپس کرنے ہیں۔ یہ کب لکھا جاتا ہے؟ یہ اس وقت لکھا جاتا ہے جب کوئی پیسے لے رہا ہو کسی سے۔ اور کون لکھتا ہے؟ جو پیسے دینے والا ہوتا ہے۔ جب آپ کسی کو پیسے دیتے ہیں تو آپ اس سے پرومیزری نوٹ یا پرو نوٹ لکھوا لیتے ہیں۔ جو پیسے لے رہا ہوتا ہے پھر وہ آپ کو ایک پرو نوٹ لکھ کر دیتا ہے۔ اس پرو نوٹ کے اندر وہ یہ کہتا ہے کہ میں آپ سے پیسے لے رہا ہوں اور میں آپ کو پیسے واپس کر دوں گا، میں لے رہا ہوں اور میں واپس کر دوں گا۔ اس کے اوپر عام طور پر یہ وقت کا تعین تو نہیں ہوتا، لیکن ہاں البتہ اس کے اندر سود کا حساب بھی رکھا جا سکتا ہے کہ اس حساب سے آپ پیسے مجھ سے لے رہے ہو، اس کے اوپر 10%، 5% یا 30% آپ نے مجھے سود ماہوار یا سالانہ یا چھماہی آپ نے دینے ہیں۔ اب آتے ہیں اس کے فارمیٹ کے اوپر کہ کب لکھا جاتا ہے اور کس سے لکھا جاتا ہے۔ یہ سب سے پہلے اوپر ہے من کے اندر اس کا نام، اس کی ولدیت، اس کا سکنہ اور شناختی کارڈ نمبر آئے گا جو قرض لے رہا ہے، اور اس کے بعد تسلیم آنکے جو کہ اس کے اندر روپے لکھے جائیں گے جتنے لے رہے ہیں۔ مثال کے طور پر اگر 1,00,000 روپے ہے تو جو کہ آنکے جو کہ اس کے آگے لکھ دیا جائے گا، اور اس کا نصف، جیسے مثال کے طور پر اگر آپ 5,00,000 روپے لے رہے ہیں تو نصف 2,50,000 روپے بنتے ہیں، تو اس کا نصف آگے لکھ دیا جائے گا۔ پاس سے اب آگے اس کا نام لکھا جائے گا جس سے وہ پیسے لے رہا ہے۔ پاس سے اس کا نام، اس کی ولدیت، اس کا سکنہ، اس کی آگے شناختی کارڈ نمبر۔ باغرض اقرار مطلوب ہے کہ موضوع مذکورہ باحساب کے اندر پرسنٹیج لکھی جائے گی کہ اس پرسنٹیج پر یہ پیسے لے رہا ہے، یعنی 10%، 5%۔ اگر نہیں لکھا جاتا تو یہاں پر 0% لکھ دیا جائے گا۔ باوعدہ عند الطلب، یعنی عند الطلب کا مطلب ہوتا ہے جب بھی وہ مانگے گا اسی وقت اس کو دینے ہوں گے۔ اور اس کے نیچے جو تاریخ لکھی ہوئی ہے، آپ نے تاریخ لکھنی ہے، اور العوض کے نیچے آپ نے اس بندے کا نام لکھنا ہے، اس کی ولدیت لکھنی ہے، اس کا سکنہ لکھنا ہے جس بندے نے قرض لیا ہے، اور اس سے پھر تھمب امپریشن اس کے لگانا ہے، اس سے سائن کروانے ہیں۔ نیچے آ جاتے ہیں، اس کے نیچے بنی ہوئی ہے رسید۔ رسید کس لیے؟ رسید جب بھی آپ کوئی پیسے لین دین کرتے ہو تو اس کی رسید ہوتی ہے۔ جیسے عام طور پر پڑھتے ہیں کہ رسید بھائی لے لیا، دکاندار سے ہم کوئی سامان لیتے ہیں تو سامان کی رسید لیتے ہیں، ویسے ہی یہاں پر جب قرض لیتے ہیں تو قرض کی رسید ہم دیتے ہیں کہ ہم نے پیسے لیے ہیں اور ہم نے آپ کو اس بابت رسید دے دی۔ اب یہ ہے رسید۔ من کے آگے اس کے بندے کا نام آئے گا اوپر والی کی طرح، قرض لینے والے کا نام، اور پھر جو کہ مبلغ کے آگے ٹوٹل رقم، اور نصف جس کا جو بھی اس کی بنی 5,00,000 کی 2,50,000 بنتی ہے تو نصف 2,50,000 روپے بنے گی بابت معاوضہ رقم محررہ امروز ازاں۔ پھر یہ آگے اس بندے کا نام جس سے وہ پیسے لے رہا ہے، صاحب سے نقد وصولاً پائی ہے، لہذا یہ رسید ٹکٹ چسپاں تحریر کر دی گئی سند ہو اور با وقت ضرورت کام آئے۔ اچھا، یہ با وقت ضرورت کام آئے کہ آگے ہونا چاہیے تھا با مقام، کہ کہاں پر یہ رسید بنائی جا رہی ہے، با مقام۔ اب آپ نے جس شہر میں رہ رہے ہیں اس شہر کا با مقام لکھ کر اس کے آگے اس شہر کا نام لکھنا ہے، تاکہ کاز آف ایکشن ایک اور بھی ارائز ہو سکے۔ جب بھی اس کے اوپر قانونی ایکشن ہو تو با وقت کاز آف ایکشن ہونا لازمی ہے۔ اس کے لیے ایک یہ کاز آف ایکشن ہوتا ہے کہ جب بھی آپ جہاں پر بھی جس شہر میں بھی آپ یہ تحریر کر رہے ہوتے اس شہر میں بھی آپ کاز آف ایکشن کے تحت سوٹ فائل کر سکتے ہیں۔
اس لیے با مقام آگے آپ نے قلم سے لکھ لینی ہے اور تاریخ کی اس دن کی تاریخ ڈال دینی ہے. پھر نیچے آ جانے 2 گواہ ہیں رائٹ اور لیفٹ. 2 گواہان کا نام ہونا لازمی ہے, یہ کمپلسری ہے گواہان کا نام. پھر اس کے والد کا نام, اس کا سکنا اور اس کی شناختی کارڈ. یہ 2 لائنوں میں یہ ساری چیزیں تحریر کر کے, یا 3 لائنوں میں, تیسری لائن میں شناختی کارڈ آ جائے گا. پھر اس کے نیچے اس کے سگنیچر یا تھمب امپریشن. اس طرح دوسرے گواہ کے بھی ایسے ہی ہوں گے. العبد کے نیچے اس قرض لینے والے کا نام اور قرض کا نام, اس کی ولدیت اور اس کے تھمب امپریشن, اور یا پھر وہ اگر سائن کرتا ہے تو وہ سائن. اس کے علاوہ اس کے اوپر اب اس کے اندر کمپلسری چیزیں کیا ہیں. ایک یہ جو پرومیجری نوٹ ہوتا ہے یہ ہوتا ہے قرض لینے والے کی طرف سے, نہ کہ دینے والے کی طرف سے. میں نے اکثر یوٹیوب چینلز پر دیکھا ہے لوگ کچھ وکلا صاحبان غلط بتا رہے ہوتے ہیں کہ یہ جو اوپر ہے نا پرومیجری نوٹ کو, یہ پہلا جو آپشن ہوتا ہے وہ دینے والا, قرض دینے والے کا نام لکھا جاتا ہے, لیکن نیچے سگنیچر کروائے جاتے ہیں لینے والے کے. بھائی کیسے نیچے کروائے جاتے ہیں, خدا کا نام مانو. جب قرض کوئی دے رہا ہوتا ہے نا, جو جیسے جس کا نام من کے شروع ہوتا ہے, نیچے سائن بھی اسی کے ہوتے ہیں. یہ ایک بات ذہن میں رکھ لو. اوپر جو لکھ رہا ہوتا ہے نا, جو تحریر کروا رہا ہوتا ہے, اسی کے نیچے سگنیچر ہوتے ہیں, نہ کہ کسی اور کے. تو یہ اس طرح سے غلط ہو جائے گا. آپ بعد میں قانونی طور پر کوئی آپ کو اختیار حاصل نہیں ہوگا کہ آپ اس سے پیسے وصول کروا سکو. اس لیے نام بھی اس کا آئے گا. آپ کا دوسرے پاس سے والا جو ہے نا, اس میں اس بندے کا نام آئے گا جو بندہ قرض دے رہا ہے. نیچے یہ دونوں, اوپر والا بھی نیچے والا, ان دونوں میں سگنیچر جو ہوں گے وہ قرض لینے والے کی طرف سے ہوں گے, نہ کہ دینے والے کی طرف سے. اس میں جو پہلی رقم ہے کہ یہ جو پہلی شرط ہے کہ وہ قرض لینے والا اسے تحریر کروائے گا یا کرے گا یا کروائے گا. دوسرا, دونوں کے سگنیچر اوپر نیچے دونوں اس لینے والے کے ہونے چاہیے. اور تیسری جو شرط ہے وہ با مقام ہونا چاہیے, گواہ ہونے چاہیے. اور جو چوتھی شرط ہے وہ یہ ہے کہ اس کے اوپر مطابق رقم اس کی رسیدی ٹکٹیں ہونی چاہیے. رسیدی ٹکٹیں جو جہاں پر یہ رسید لکھا ہوا ہے نا لفظ, اس کے اوپر جو وائٹ جگہ چھٹی ہوئی ہے, یہیں پر آپ نے رسیدی ٹکٹیں چپکا کر دینی ہے. اور ہر رسید کے اوپر قرض لینے والے کا انگوٹھا نصب کروانا ہے. خواہ وہ سگنیچر کرتا بھی ہو نا, پڑھا لکھا ہے, پھر بھی اس کا انگوٹھا لگوانا ہے ہر رسیدی ٹکٹ کے اوپر. مثال کے طور پر 20 روپے والی, 30 روپے والی, 50 روپے والی یا 10 والی 5 لگا رہے ہیں تو پانچوں کے اوپر انگوٹھے لگوائیں گے. پھر اس انگوٹھے کے ساتھ اس کی سگنیچر کروائیں گے. اور کوشش کرنی ہے کہ ایک آدھ انگوٹھے کا جو تھمب ہو, انگوٹھے کا جو نشان ہوگا وہ ایک آدھا سفید پر پیج پر ہوگا اور ایک آدھا جو ہے وہ اس رسیدی ٹکٹ کے اوپر ہو. اسی طرح پھر اس کے اوپر اگر وہ تھمب لگا لے تو پھر اس کے ساتھ اس کے سگنیچر بھی ساتھ ساتھ رسیدی ٹکٹوں کے اوپر کروانے لازمی ہے. یہاں تک بات کلیئر ہو گئی. اس کے بعد یہ کور ہو جائے گا. پھر اس کے اوپر نوٹری پبلک, آپ کی عدالت میں کوئی بھی نوٹری آفیسر, پبلک آفیسر ہوگا, اس سے آپ اس کو آپ اس کے رجسٹر میں درج کروا لیں گے. اس کے پاس ایک لال کلر کا رجسٹر ہوگا جس میں وہ درج کر لے گا, اس کے اوپر مہر لگا دے گا. جس طرح ہم رجسٹری کرواتے ہیں اسی طرح اس کی بھی ایک رجسٹری ایک طرح کی ہو جائے گی. اس کے علاوہ اس کی ہوتی ہے انڈورسمنٹ. انڈورسمنٹ کیا ہوتی ہے؟ انڈورسمنٹ ہوتی ہے جب آپ پیسے مانگتے ہیں تو آپ نوٹری پبلک کو ساتھ لے کر, ایک آفیسر کو ساتھ لے کر, اور یا پھر کسی 2-4 گواہان کو ساتھ لے کر آپ اس سے پیسے مانگنے پہلے جاتے ہیں. وہ کہتا ہے میں پیسے نہیں دوں گا, تو آپ کہتے ہیں بھائی ادھر سائن کر دے کہ تو پیسے نہیں دے رہا تاکہ ہم تیرے اوپر قانونی کارروائی. تو یقیناً جس نے پیسے نہیں دینے ہوتے وہ تو تھمب بھی نہیں لگاتا. اسی لیے جب یہ پرونوٹ آپ کو لکھ کر وہ دے رہا ہو تو اسی پرونوٹ کے بیک سائڈ پر آپ اس کے 2 جگہ تھمب امپریشن لے لیں اسی وقت. تھمب امپریشن اور اس کے سگنیچر آپ لے لیا کریں تاکہ جب آپ دعویٰ دائر کرنے لگیں آپ خود یا آپ کا وکیل یہ لکھ لے کہ میں نوٹری پبلک آفیسر کے ساتھ گیا تھا یا پھر میں فلاں گواہان کے ساتھ گیا تھا اور اس سے پیسے مانگے لیکن اس نے پیسے نہیں دیے, اس لیے ہم اب سوٹ دائر کر رہے ہیں. کاز آف ایکشن میں یہ بات آئے گی کہ باوجہ پیسے نہ پے کرنے کی وجہ سے ہم سوٹ دائر کر رہے ہیں. اگر یہ انڈورسمنٹ نہیں ہوگی تو عدالت میں آپ کو کئی عرصہ لگ جائے گا. عدالت خود بھی بھیجتی ہے نوٹری پبلک آفیسر کو کہ بھائی جا کر اس سے انڈورسمنٹ لے آؤ, انڈورسمنٹ کروا کر لو. لیکن وہ پھر معاملات بہت لمبے چوڑے, کیونکہ پریکٹیکل لائف میں ہم جی رہے ہیں تو مجھے پتہ ہے کہ بہت کئی سال گزر جائیں گے, انڈورسمنٹ نہیں ہو پائے گی.
اس لیے بہتر ہے کہ جب آپ پرومائزری نوٹ یا پرو نوٹ جو کہ ایک ہی چیز ہے، اس جب آپ تحریر کروا رہے ہو اس کی بیک سائڈ پر تھمب امپریشن اور اس کی سگنیچر لے لیں. بعد میں جب دعویٰ دائر کرنے لگیں تو اس کے پیچھے بھاگنے کی آپ کو ضرورت نہ پڑے. آپ اس وقت اس کے سگنیچر اس کی طرف سے خود لکھ کر آپ عدالت میں یہ ایگزیبٹ کروا سکتے ہیں وقت شہادت، ڈاکومنٹری شہادت کے وقت. اور یہ ایک ویلڈ اسٹیٹمنٹ ہوتی ہے، نیگوشیبل انسٹرومنٹ ایکٹ کے تحت ہوتی ہے. ہمارے دین میں بھی یہی ہے کہ اگر کوئی مسلمان لین دین کر رہے ہیں تو اس کا تحریری ثبوت ہونا لازمی ہے. اس کے اوپر جب یہ تحریر مکمل ہو جائے، سب انگوٹھے وغیرہ گواہان کے سگنیچر وغیرہ ہو جائیں، تو اس کے اوپر ایک اور جو شرط ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے، یا تو وسیقہ نویس، جو بھی وسیقہ نویس ہوگا جس کے پاس لائسنس ہوگا اس کے رجسٹر میں اس کو جیسے وہ شناختی کارڈ جاری کرتے ہیں، شناختی کارڈ کا نمبر ڈال کر اس کے اوپر نمبر لکھ لیں گے. اسی رجسٹر کے اندر وہ اس کو درج کر کے اس کا نمبر اس کے اوپر لکھ دیں گے. یا پھر دوسرا یہ ہے کہ کسی وکیل سے جب بھی آپ اسے لکھوانے لگے، وکیل لکھے گا تو وکیل پیچھے تحریر کنندہ لکھ کر نیچے مہر اور اس کی دستخط ہونا لازمی ہے، تاکہ باوقت شہادت تحریر کنندے کی لازمی ایک اہمیت ہوتی ہے کہ تحریر کنندہ کون ہے، بھئی اس پرو نوٹ کو لکھنے والا کون ہے. سوالوں میں یہ ہوتا ہے، پھر اس کے اوپر جرح بھی ہوتی ہے، شہادت بھی لگتی ہے. پھر یہ لازمی ایک جز بن جاتا ہے کہ تحریر کنندہ وکیل لکھنے لگے تو وہ اپنی تحریر کنندہ پیچھے سائڈ پر یا نیچے لکھ کر اپنے مہر اور دستخط کر دے. نہیں تو جو وسیقہ نویس ہوگا وہ اس کے اوپر اپنی مہر دستخط کر کے اس کو اپنے رجسٹر میں درج کر کے اس کے اوپر نمبر لگا دے گا کہ فلاں رجسٹر فلاں سال میں نے لکھا تھا فلاں فلاں تاریخ کو، اور فلاں نمبر میں فلاں رجسٹر کے اندر فلاں نمبر کے ساتھ یہ درج ہے، تاکہ وہ باوقت شہادت اس کے سامنے رجسٹر پیش کر سکے. تو آئی تھنک میرے بھائیوں بہنوں دوستوں، اگر کسی کو پر نوٹ یا پرمائزری نوٹ کے اوپر کوئی سوالات تھے تو آئی تھنک سارے سوالوں کے جواب مل چکے ہوں گے. اگر نہیں بھی ملے تو وہ مجھے واٹس اپ جوائن کر سکتا ہے. میرا واٹس اپ نمبر ہے 0301 530 7969 530 7969 0301 واٹس اپ ہے. یہاں آپ اپنا سوال کریں گے، میں آپ کو آپ کے سوالوں کے جواب دے دوں گا. اور اس کے علاوہ اس کے کمنٹس میں بھی آپ جا کر اپنے کوئی اور سوال ہو آپ کے ذہن میں، جو کسی اور ٹاپک کے اوپر آپ کو ویڈیو چاہیے ہو تو وہ مجھے کہہ سکتے ہیں، میں آپ کو اس کی بھی ویڈیو بھیج دوں گا تاکہ آپ کے لیے آسانی ہو سکے. شکریہ، اللہ حافظ، ٹیک کیئر.